السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، اما بعد۔ دینی بھائی اور دوستو، رمضان مبارک کے مہینے امت محمدیہ پر فرض قرار دیے گئے ہیں، اور اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ لیکن ایک روزے دار سے کبھی کبھار ہلکی پھلکی خطائیں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ ان کوتاہیوں اور لغزشوں کا علاج بھی شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو بتلا دیا ہے، اور وہ علاج ہے فطرانہ ادا کرنا، یعنی صدقہ فطر ادا کرنا۔ صدقہ فطر کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عید الفطر سے ایک دن پہلے بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا لازم ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کی بیکار بات، فحش گوئی، لغو اور بیہودہ باتوں سے روزے کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا ہے۔ اس لیے جو شخص نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کرتا ہے تو وہ ادا ہوگا، لیکن اگر کوئی عید کی نماز پڑھنے کے بعد فطرانہ ادا کرتا ہے تو وہ واجب صدقہ نہیں ہوگا، یعنی وہ عام صدقہ شمار کیا جائے گا۔ صدقہ فطر ہر آزاد شخص، غلام، مرد، عورت اور بچوں کی جانب سے 1 صاع یعنی 2.5 کلو غلہ ادا کیا جائے، جیسے چاول، آٹا، جو، کھجور، کشمش، گیہوں اور پنیر وغیرہ۔ صدقہ فطر نقد کی شکل میں نکالنا بالکل صحیح نہیں ہے، لہٰذا غلہ ہی دینا چاہیے۔ افضل یہی ہے کہ جہاں آپ عید کی نماز ادا کرتے ہیں وہاں کے فقراء میں صدقہ فطر یا فطرانہ تقسیم کریں۔ صدقہ فطر نکالنے کا افضل وقت عید کا چاند دیکھنے کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے ہے، لیکن 28 رمضان سے بھی صدقہ فطر یا فطرانہ نکال سکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک روزے دار سے جو ہلکی پھلکی خطائیں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا علاج یہ بتلایا ہے کہ روزے دار صدقہ فطر نکالے یا فطرانہ نکالے، اور اس کا طریقہ بھی بتلا دیا گیا کہ عید کی چاند دیکھنے کے بعد اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ افضل وقت ہے، لیکن 28 رمضان سے بھی فطرانہ آپ نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح سے فطرانہ ہم غلہ نکالیں، ہم نقدی نہ نکالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نمازوں کو، روزے کو، تراویح اور قیام اللیل کو، تلاوت قرآن مجید کو، صدقہ و خیرات اور تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں بار بار رمضان المبارک کا پانے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔